آج ہم ادا جعفری کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غزل کو مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ تھے کتنے ستارے جو سرے شام ہی ڈوبے، ہنگام سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں۔ جھو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ اور آخر میں قوسین میں آپ کو شاعرہ کا نام یعنی ادا جعفری لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم اس غزل کے ہر شعر کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ فخر یعنی ناز یا اعزاز، برے ہیں کہ بھلے ہیں، بھلے یعنی اچھے۔ دو چار قدم اس محاورتاً استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چند قدم یا تھوڑی دیر تک۔ اب یہاں پہ ان لفظی معنی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اچھے ہیں یا برے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی تمہارے ساتھ چلے ہیں۔ اب یہ تو لفظی معنی ہے، اب ان الفاظ معنی کے ذریعے شاعرہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اچھے ہیں یا برے، یعنی ہم جیسے بھی ہیں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ اب مراد یہ ہے کہ اچھے ہیں یا برے جیسے بھی ہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز اگر نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکیں، جو ہمیں اپنے لیے انعام لگ سکے، وہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں، لیکن یہ ایک بات ہمارے پاس ایسی ضرور ہے جو ہمیں اعزاز والی لگتی ہے یا ایسی لگتی ہے جس پر ہم فخر کر سکیں، جس پر ہم کہہ سکیں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ کیا بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے ہیں۔ اب یہاں تمہارے سے کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں زیادہ تر محبوب سے بات کی جاتی ہے، اس سے مخاطب ہوا جاتا ہے، تو یہاں پر تمہارے بھی وہ اپنے محبوب کے لیے لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ اے محبوب، میرے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی اور چیز ہے یا نہیں، میں اچھی ہوں یا بری جیسی بھی ہوں، لیکن میرے پاس یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس پر میں فخر کر سکتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن میں بھی تمہارے ساتھ رہی ہوں، تمہارے ساتھ چلی ہوں۔ تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے محبوب کے ساتھ وقت گزارنا دراصل وہ تھوڑا سا وقت ہے جو انہوں نے کبھی اپنے محبوب کے ساتھ گزارا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا ہی تھا۔ اب ہم بھی کا لفظ یہاں پر انہوں نے کیوں استعمال کیا ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلے ہیں، کہ محبوب کے ساتھ تو اور بھی بہت سے لوگ چلتے ہیں یا اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ ان کا محبوب اچھا لگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ، بعض اوقات ہمیشہ، کچھ لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وقتی طور پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے ساتھ رہے ہیں یا رہتے ہیں۔ تو انہی لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل ہے یا ہم بھی شامل ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے محبوب کے ساتھ رہے، تھوڑا وقت گزارا اس کے ساتھ، لیکن آج بھی وہ وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص ہمیں، کوئی انسان ہمیں بہت زیادہ پیارا لگتا ہے اور ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی گزارتے ہیں تو ہمیں وہ تھوڑا سا وقت بھی بہت ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعرہ بھی اسی بات کا ذکر کر رہی ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا برے جیسے بھی ہیں، لیکن یہ بات ہمارے لیے بہت بڑی ہے اور اسی وجہ سے ہم خود پر فخر کرتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح مگر اپنے محبوب کے ساتھ ہم نے بھی وقت گزارا ہے، یعنی وہ محبوب انہیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، تو اس کے ساتھ تھوڑا وقت ہی انہوں نے گزارا، لیکن وہ وقت ان کے لیے ابھی تک بہت اہم ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھیے کہ اس شعر میں یہاں پہ برے اور بھلے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور بھلے کا مطلب یعنی اچھا ہونا، اور بھلے کا متضاد یعنی الٹ لفظ ہے برا۔ تو برے بھلے یعنی اچھے اور برے، دو الٹ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت تضاد موجود ہے برے اور بھلے میں۔ اگلا شعر سمجھتے ہیں۔
جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ چراغ تو آپ کو پتہ ہے دیے کو، شمع کو کہا جاتا ہے۔ مقدر یعنی قسمت، ازل سے یعنی شروع سے، ہمیشہ سے۔ کنول ایک ایسے چراغ کو کہا جاتا ہے جس کی شکل کنول کے پھول جیسی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں ایک پھول کا نام بھی ہے کنول، لیکن یہاں پر اوپر چونکہ چراغ کا لفظ ہے تو یہاں نیچے جو کنول استعمال ہوا ہے وہ اس چراغ کے لیے وہ چراغ ہے جس کی شکل کنول کے پھول کی طرح ہوتی ہے۔ بجھنا یعنی بند ہو جانا، اور جلنا یعنی روشن ہونا۔ اب اگر لفظی معنی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاعرہ کہتی ہیں کہ شروع سے چراغوں کی قسمت میں تو جلنا ہی لکھا ہے، میرے دل کے چراغ نہ جلتے ہیں نہ بجھتے ہیں۔ اب یہ تو لفظی معنی ہے، ان الفاظ کے ذریعے شاعرہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اب ہم وہ سمجھتے ہیں۔ شروع سے یعنی ازل سے کا مطلب کیا بنے گا؟ ازل سے یا شروع سے کا لفظ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ یہ تو ہوتا ہی ایسے ہے، یعنی یہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یعنی یہاں پر بھی مراد یہ ہے شروع سے ہونے کا کہ دنیا کا یہ اصول ہے، ایسے ہی طے ہے۔ کیا طے ہے؟ چراغوں کی قسمت میں تو جلنا ہی لکھا ہے۔ اب یہاں پر چراغوں سے کیا مراد ہے؟ اردو شاعری میں چراغ کا لفظ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے استعارے کے طور پہ دل کے لیے یا دل میں موجود جذبات اور خواہشات کے لیے۔ تو یہاں پر بھی چراغ کا لفظ استعمال ہوا ہے دل کے جذبات کے لیے، احساسات کے لیے یا خواہشات کے لیے استعارے کے طور پہ۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ دل کے جذبات یا خواہشات کی قسمت میں تو جلنا ہی لکھا ہے۔ اب جلنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ چراغ کیسے جلتا ہے کہ کبھی اس کی لو کم ہو جاتی ہے، کبھی اس کی لو بڑھ جاتی ہے، اور کبھی وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی چراغ کبھی بجھ بھی جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم چراغ سے مراد دل کے جذبات اور خواہشات لے رہے ہیں تو ہم یوں جلنے سے مراد ہم یوں لیں گے کہ جو جذبات اور خواہشات ہیں وہ کبھی بڑھتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں، اور کبھی بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی لکھا ہے، یہ طے شدہ ہے کہ انسانی جذبات اور خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، کم ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے دل کے جذبات، اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یہ دل کے کنول ہیں، یعنی کہ میرے دل کے جو کنول ہیں، میرے دل کے جو چراغ ہیں، اور چراغ یہاں پر کنول کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ وہ کس چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں؟ وہ کنول سے، دل کے کنول، یعنی دل کے جذبات کو وہ کنول سے یعنی چراغ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل اس چراغ کی طرح ہے جس کے اندر جو جذبات ہیں وہ نہ بجھتے ہیں نہ جلتے ہیں۔ بجھتے ہیں یعنی نہ ختم ہوتے ہیں، اور نہ جلتے ہیں نہ روشن ہوتے ہیں، سے مراد ہے کہ نہ وہ بڑھتے ہیں۔ میرے دل کے جذبات نہ بڑھتے ہیں، نہ کم ہوتے ہیں، نہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اگر ان سارے معنی کو سامنے رکھا جائے تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کے اندر جو جذبات اور خواہشات ہوتی ہیں وہ تو ہوتے ہی بڑھنے کے لیے ہیں، کبھی وہ بڑھتی ہیں، کبھی ختم ہوتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں، کبھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے جذبات اور میری خواہشات تو ایسے ہیں، میرے جذبات اور خواہشات تو ایسے ہیں کہ نہ کبھی پوری طرح ظاہر ہو کر بڑھتے ہیں اور نہ ختم ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ میرے دل کے اندر رہتے ہیں، نہ پوری طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ بڑھیں، اور نہ بڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کے ختم ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بڑھیں اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ وہ ختم ہو جائیں۔ تو یعنی جو چیزیں طے شدہ ہیں کہ جذبات اور خواہشات بڑھتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، کبھی ہوتا تو ایسے ہے، لیکن میرے جذبات اور خواہشات الگ ہیں کہ وہ اس طرح سے نہ پوری طرح بڑھتی ہیں اور نہ ختم ہوتی ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ جلنا، چراغوں، کنول، اور پھر بجھنا اور دوبارہ سے جلنا، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ایک ہی چیز سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی چراغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح جب ایک ہی چیز سے تعلق رکھنے والے کچھ الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہاں پہ صنعت مراد النظیر کا استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی صنعت مراد النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پہ بجھے اور جلے دو آپس میں متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو متضاد الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ صنعت تضاد موجود ہے۔ اگلا شعر سمجھتے ہیں۔ تھے کتنے ستارے جو سرے شام ہی ڈوبے،
تھے کتنے ستارے کہ سرے شام ہی ڈوبے، ہنگام سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ سرے شام یعنی شام ہوتے ہی، ڈوبنا یعنی غروب ہو جانا، ہنگام سحر یعنی بہت صبح کا وقت، بہت صبح ہوتے ہی، خورشید یعنی سورج، ڈھلے یعنی ڈوب گئے یا غروب ہو گئے۔ اب اگر لفظی معنی سامنے رکھے جائیں تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنے ہی ستارے شام ہوتے ہی ڈوب گئے، کتنے ہی سورج ہیں جو صبح ہوتے ہی غروب ہو گئے۔ اب یہ تو لفظی معنی ہے، شاعرہ اس چیز کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کتنے ہی ستارے شام ہوتے ہی ڈوب گئے۔ اب اردو شاعری میں ڈوبنا اور ڈھلنا استعارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ کس چیز کے لیے استعارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں؟ مرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہم ڈوبنے اور ڈھلے سے مراد مرنا اگر لیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے ہی ستارے شام ہوتے ہی مر گئے یا ختم ہو گئے۔ تو کیا مطلب بنے گا؟ شام ہوتے ہی ستارے ڈوبتے تو نہیں ہیں، شام ہوتے ہی تو ستارے ابھی نکلنا شروع ہوتے ہیں، پھر رات میں جا کے وہ چمکتے ہیں۔ تو یعنی شام ہوتے ہی ستارے مر گئے، ڈوب گئے، ختم ہو گئے۔ کیا مراد ہوا؟ کہ ابھی وہ نکلے ہی تھے کہ وہ ڈوب بھی گئے۔ تو یہاں سے شام ستاروں نے چمکنے کی کوشش، ستاروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ چمکنا نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ستاروں نے ابھی چمکنا شروع ہی کیا تھا، ابھی وہ کوشش شروع ہی کی تھی کہ وہ ختم بھی ہو گئے۔ تو یہاں اگر شام ہوتے ہی، یعنی اگر ہم شام ہوتے ہی کو لیں کوشش شروع کرنے کے معنی میں، یعنی سرے شام کوشش کے آغاز کے لیے استعارے کے طور پر اگر ہم لیں تو اس طرح ستارے سے مراد وہ لوگ بنیں گے جو ابھی کوشش شروع ہی کرتے ہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی، تو وہ مر جاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستارے بھی استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو آگے بڑھنے کی خواہش رکھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اگلا مصرع دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کتنے ہی سورج ہیں جو صبح ہوتے ہی غروب ہو گئے۔ تو وہی مراد ہے کہ صبح ہوتے ہی تو سورج ابھی نکلتا ہے نا، ابھی نکلتا ہے، پھر دن میں وہ جا کے پوری طرح روشن ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں، شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ صبح ہوتے ہی سورج ابھی نکل ہی رہا تھا، ابھی چمکنے کے لیے یا روشن ہونے کی وہ کوشش میں ہی تھا کہ وہ غروب ہو گیا، وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر غروب ہونے کا یا ڈھلنے کا لفظ بھی استعارہ ہے مرنے کا، اور صبح ہوتے ہی یا ہنگام سحر استعارہ ہے کوشش کے آغاز کا، یعنی سورج نے ابھی روشن ہونے کی کوشش شروع ہی کی تھی، اور سورج سے پھر مراد بنے گا وہ لوگ جو آگے بڑھنے کی خواہش رکھنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جو آگے بڑھنا چاہتے تھے، آگے بڑھنے کی خواہش تھی ان کی، ترقی کرنے کی، آگے بڑھنے کی، کامیاب ہونے کی، انہوں نے ابھی کوشش شروع ہی کی تھی کہ وہ ان کی زندگی ختم ہو گئی اور وہ مر گئے۔ اب اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ شاعرہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی تو اس قدر کم ہوتی ہے کہ ابھی وہ اپنی کامیابیوں کے لیے کوشش شروع ہی کرتے ہیں تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ستارے، شام، سحر، خورشید، یہ سارے ایک ہی چیز سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں، یعنی وقت سے تعلق ہے ان کا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صنعت مراد النظیر استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح دیکھیے، شام اور سحر دو آپس میں متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صنعت تضاد بھی استعمال ہوئی ہے۔ آج ہم نے ادا جعفری کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس غزل کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔